बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा मशरिक में मुहर्रम हराम में अमन अमान कायम रखने पर DCO, DPO और मोहम्मद पहलवान का शुक्रिया अदा करते हैं अहलियान कोटली लोहारा। तफसील के मुताबिक कोटली लोहारा के मजहबी सियासी समाजी शख्सियात सिविल सोसाइटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुहर्रम हराम के सिलसिले में कोटली लोहारा मशरिक के इलाका में अमन अमान कायम रखने पर DCO सबा असगर अली और DPO फैसल शहजाद, SHO शहबाज चीमा, मोहम्मद पहलवान, 7 रुकनी कमेटी, दीगर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी अनथक मेहनत की वजह से जिला के इंतहाई सास पॉइंट पर अमन अमान भाईचारा कायम रहा। कोटली लोहारा मशरिक में अमन कायम करने के लिए मोहम्मद पहलवान 7 रुकनी अमन कमेटी ने बड़ी जामशानी से काम किया। मोहम्मद पहलवान की क़यादत पर तमाम मसालिक ने एतमाद, मोहब्बत, भाईचारे का अमली सबूत पेश किया और 7 रुकनी कमेटी को हर किस्म के ताउन में पेश खिदमत रहे। इसके लिए मोहम्मद पहलवान, कन्वीनर मलिक वारिस, समीर चंडेल, इमरान इसाक, दीगर मेंबरान इंतजामिया खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने DCO, DPO और दीगर जिले इंतजामिया के मंशूर पर अमल पैरा होते हुए इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा का इंतजाम किया। अंसराम इसकी फलाह बहबूद, इलाकाई अमन को कायम रखने के लिए ऐसा तरीके से काम किया। मोहम्मद पहलवान की क़यादत में 7 रुकनी के बेहतरीन काम पर चौधरी मोहम्मद जमील, हाजी गुलजार, हाफिज मकसूद उस्मानी, रिजवान ताहिर एडवोकेट, सैयद रफाकत गिलानी, कामरान सुलहरी, डॉक्टर तारिक मलिक, मलिक अनवर, दीगर लोगों ने मोहम्मद पहलवान और कमेटी को खराज तहसीन पेश किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में कोड ब्लू प्रोटोकॉल पर तरबीती सेशन का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को कोड ब्लू प्रोटोकॉल के मौसर अमल दरामद के लिए खुसूसी तरबियत दी गई। इस तरबीती सेशन की सरबराही डॉक्टर अदील आरिफ ने की। डॉक्टर आसिफ को शुरा को कोड ब्लू की सूरत में इनके किरदार, जिम्मेदारियों और बर वक्त रिस्पांस की अहमियत पर जामिया ब्रीफिंग दी। अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए हर मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट के लिए अलग-अलग कोड ब्लू टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो फौरी रद्द अमल के अहल होंगे। ये इक़दाम मरीजों की जान बचाने के अमल को मजीद बेहतर और मौसर बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। उकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सेहत आमा को बेहतर बनाने का मिशन जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चकपावा हवेली लखा से जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। जाली दूध यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गैर कानूनी कारोबार बंद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा टीम ने चक बाबा हवेली लखा में कायम जाली मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई की और दूध का नमूना लेकर मुआयना के लिए लेबॉर्टरी भिजवाया। रिपोर्ट के मुताबिक दूध मिलावटी जाली करार पाया। मालकान को काम करने से रोक दिया गया और थाना हवेली लखा में FIR भी दर्ज करवा दी गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मसनूई पाउडर की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि अवाम को महफूज खुराक की फराहमी ही पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम मंगला डैम में पानी 1242 फुट तक गुंजाइश है, जबकि ताहाल मंगला डैम में पानी 1180.10 फीट है। मंगला डैम में रोजाना 30,000 क्यूसिक पानी आता है, जबकि अखराज 82,000 क्यूसिक दरियाए जहलम में। ताहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं। मजीद सुनते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की जुबानी। जी मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग साहिब आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगला डैम पे। अगर बात की जाए तो मंगला डैम में जो पानी की गुंजाइश है वो 1242 फुट है। अगर पानी मौजूदा बात की जाए तो 1180.10 फुट है। अगर पानी रोज़ाना की बुनियाद में 30,000 क्यूसेक डैम में आ रहा है और 8,000 अखराज है पानी का। तो ये मुसलसल जो ज़िला जेहलम में कोई सैलाब की ना गानी सूरत हाल अभी ताल नहीं है। अगर बात की जाए पानी की कमी जो कि मंगला डैम में है पिछले साल की निस्बत से, इस साल वो एक सिंध तास माहिदा जो पाकिस्तान और भारत का था, उसमें जो भारत है वो मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, पानी को पीछे रोक रहा है, जिसकी वजह से ये पानी मंगला डैम में नहीं आ रहा है। वो अभी ताल स्पिल वेल बंद है। सैलाब की कोई सूरत हाल ज़िला जेहलम में नहीं है। जी थाना रेस कोर्स ऑफिस से 15 लाख रुपए चोरी का ड्रॉप सीन ऑफिस बॉय ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रेस कोर्स पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 15 लाख की रकम खुर्द-बुर्द करने के लिए चोरी का झूठा ड्रामा रचाया। मुलजिम सही 5 साल से ऑफिस में बतौर ऑफिस बॉय काम कर रहा था। मुलजिम की प्लानिंग के तहत रकम को किचन में छुपाया दिया और चोरी का झूठा ड्रामा किया। मुलजिम सहीब से चोरी शुदा 15 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिम सहीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन
کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سول لائنز چودھری اثر علی SHO ریس کورس اور ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ ہماری نمائندہ اور نیوز عاطف بٹ کی رپورٹ کے مطابق باٹا فیکٹری جلو موڑ کے سامنے سیوریج کی کھدائی کے دوران مزدور مٹی کی لپیٹ میں آ گیا۔ صوبائی وزیر پنجاب سہیل شوکت بٹ کے چیف کوآرڈینیٹر چودھری بشارت علی نے فوری طور پر 1122 انتظامیہ کو کال کر کے اپنا فرض ادا کیا۔ ریسکیو 1122 ایمرجنسی سروس نے 10 فٹ نیچے جا کر مزدور کو بحفاظت نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ چودھری بشارت علی نے انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کو شاباش دی۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی۔ بہاول نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف احمد پور شرکیہ بستی جبیل موزاد دائم والا کے قریب باولواہ نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پانی رہائشی آبادی میں داخل ہونے لگا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ رات 3 بجے سے بار بار شکایت کر رہے ہیں مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مقامی ملازمین کی غفلت و لاپرواہی سے ہمارے لاکھوں روپے کی فصلیں زیر آب ہوئی۔ اہل علاقہ نے غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف چیف سیکرٹری اریگیشن سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خارپور ناتن شاہ MNA عرفان ظفر لغاری کی ترقیاتی کاموں کا افتتاح اور عوامی ملاقاتیں۔ خارپور ناتن شاہ اور میہر کے MNA عرفان ظفر لغاری نے اپنے حلقے کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہر کے مختلف وارڈز میں مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا، جس کے بعد بگیا محلہ کے گلی کا بھی افتتاح کیا۔ MNA عرفان ظفر لغاری نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ایڈوکیٹ ظفر علی مغیری اور رئیس علی اصغر مغیری کی دعوت پر عشائیہ میں بھی شرکت کی۔ ایڈوکیٹ ظفر علی مغیری اور علی اصغر مغیری نے عشائیہ کا بہترین انتظام کیا تھا۔ اس موقع پر MNA عرفان ظفر لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ شہر کے اندر اور مختلف یونین کونسلز میں گلیوں کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت جلد کالی موری کا ملبہ ہٹایا جائے گا۔ خداوا کی پیچنگ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خالد کاکزئی اور نائب صدر سکھر چیمبر آف کامرس ملک محمد اویس رئیس نے وفاقی حکومت کو مطالبہ کیا ہے کہ اگر ٹیکس قوانین کے متنازع سیکشن 37A اور 38B کو فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو کاروباری برادری کی جانب سے سخت لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مختلف مارکیٹ ایسوسی ایشنز کے عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد کاکزئی نے کہا ہے کہ ان سیکشنز کے ذریعے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو غیر معمولی اور غیر مشروط اختیارات فراہم کیے جائیں گے جو کاروباری طبقے کے لیے شدید عدم تحفظ، ہراسانی اور بلیک میلنگ کا باعث بنیں گے۔ صدر سکھر چیمبر نے مزید کہا ہے کہ ان قوانین کے تحت ان کاروباری افراد کو بھی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی معیشت کا صرف 40% حصہ دستاویزی شکل میں ہے، جس میں سے بمشکل 2% افراد ممکنہ طور پر اس طرح کے باضابطگیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، جبکہ باقی 98% ٹیکس دہندگان دیانتداری سے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ان چند مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کے ان قوانین کے ذریعے تمام ٹیکس دہندگان کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ صاحب نے کہا بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے تقریباً 9 کروڑ لوگ موبائل اپلیکیشن جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کی، جس میں ایزی پیسہ، یو پیسہ، جیز کیش، مختلف کمرشل بینکنگ کے سیکٹر وہ رجسٹرڈ ہے 9 کروڑ۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کیسے کہہ رہی ہے، FBR کیسے کر رہی ہے کہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں؟ لوگ تو موبائل اپلیکیشن سے بزنس اپنا کر ہی رہے ہیں، کیا گورنمنٹ ان کو وہاں سے ٹریس نہیں کر سکتی؟ ایک بات۔ اور سیکنڈ، گورنمنٹ QR کوڈ کی بات کرتی ہے، QR کوڈ کے اندر تقریباً 9 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں پاکستانی، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ لوگ بزنس کی طرف یا ٹیکس سسٹم کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ پبلک تو آئی ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ FBR خود ان کو نہیں لاتا۔ جو سسٹم میں موجود ہے تقریباً 7.2 ملین لوگ، 72 لاکھ لوگ اس ٹائم فائلرز ہیں، اور جس میں سے اگر آپ گورنمنٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ بزنس کمیونٹی کا ہی ہے اس کے اندر۔ تو گورنمنٹ کیسے کہتی ہے کہ بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا، بزنس ٹیکس دیتا ہے، لیکن گورنمنٹ خود اس کو سسٹم میں لانا چاہتی ہے، گورنمنٹ خود اس کو کیش نہیں کرنا چاہتی۔ میں اگین آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور جو میں اپنے جیسے ہم نے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا بہتر رزلٹ کی توقع کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور اپنا لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ خبر شامل کہتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اون نیوز کے رپورٹر ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق محرم قربانی، صبر اور حق کی راہ پر استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ ستیانہ بنگلہ 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آستانہ عالیہ پیر سید جماعت علی شاہ چک نمبر 33 کافے پر شہادت عظمیٰ کا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کے سادات کرام، علماء کرام اور محبان اہل بیت کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر چیئرمین علماء مشائخ
قومی امن اتحاد کونسل پاکستان سید محمد طیب گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ محرم قربانی، صبر اور حق کی راہ پر استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کی لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ظلم کے سامنے خاموشی نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا ایمان کی علامت ہے۔ ہم سب کو حسینی اسوا پر عمل کر کے اپنی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام ضروری پہنچانا ہے۔ اس موقع پر دودھ کی سبیل اور نیاز کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ آخر میں پیر طیب شاہ گیلانی نے آنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے۔ مائی نمائندے رانا الطاف کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ میں کوڈ بلو پروٹوکول پر تربیتی سیشن کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ میں ڈاکٹروں، نرسوں، پیرامیڈیکل سٹاف اور سیکیورٹی گارڈز کو کوڈ بلو پروٹوکول کے مؤثر عمل درآمد کے لیے خصوصی تربیت دی گئی۔ اس تربیتی سیشن کی سربراہی ڈاکٹر عدیل عارف نے کی۔ ڈاکٹر آصف نے شرکا کو کوڈ بلو کی صورت میں ان کے کردار، ذمہ داریوں اور بروقت رسپانس کی اہمیت پر جامع بریفنگ دی۔ ہسپتال میں ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر مارننگ، ایوننگ اور نائٹ شفٹ کے لیے علیحدہ کوڈ بلو ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو فوری رد عمل کے اہل ہوں گی۔ یہ اقدام مریضوں کی جان بچانے کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ شیخ پورہ موٹر وے پولیس M2 نے فیض پور کے مقام پر کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کیا جو فینس کٹنگ اور درخت چوری میں ملوث تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اونس میاں فہیم سے۔ موٹر وے پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اہلکاروں نے بروقت تعاقب کرتے ہوئے انہیں دبوچ لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے حفاظتی باڑ کاٹنے کے اوزار اور ایک رکشہ بھی برآمد ہوا۔ ملزمان کی شناخت عدیل، ارسلان، شاہزیب اور انصر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ انہیں مزید تفتیش کے لیے تھانہ فیکٹری ایریا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حفاظتی باڑ کی غیر موجودگی سے موٹر وے پر جانوروں کی آمد و رفت ممکن ہو جاتی ہے جو کہ مہلک حادثات کا باعث بن سکتی ہیں۔ خان بلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت خان بلہ کے زیر اہتمام سالانہ قدیمی تاریخی، علمی، فکری، روحانی عظیم الشان جلسہ شہدائے کربلا گورنمنٹ ہائی اسکول خان بلہ میں انعقاد پذیر ہوا، جس کی پہلی نشست میں ملک بھر سے علماء کرام نے امام عالی مقام کی سیرت شہادت بیان کی۔ جلسہ کی صدارت اور باقاعدہ آغاز حضور شیخ الاسلام مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی حسین احمد قادری نے نوافل پڑھا کر اور خطاب فرما کر کیا، جس میں تلاوت کاری سہیل نظام نے کی اور خصوصی خطاب حضرت پیر سید حامد سید قاسمی شاہ ملتان شریف نے کیا۔ بعد ازاں حضرت علامہ پیر سید علامہ عبد المجید شاہ لاہور، حضرت علامہ مفتی مظہر مختار درانی خانپور، حضرت علامہ سید اویس کریم شاہ، علامہ فیض عربی، علامہ آل احمد درانی خانپور، علامہ صفدر سیدی ملتان، علامہ ریاض القادری، علامہ بخت علی نے خطابات کیے۔ جلسے کی دوسری نشست کی صدارت صاحبزادہ حضرت علامہ مظفر حسین قادری نائب صدر جماعت اہل سنت تحصیل لیاقت پور اور پیر طریقت پیر سید فہیم علی شاہ صدر جماعت اہل سنت خان بلہ شریف نے کی۔ ان کے علاوہ سیاسی شخصیات میں سینئر سیاستدان قاضی سراج احمد، قاضی احمد سعید MPA حلقہ 256 مختوم سید مبین ضامن، رانا زاہد اقبال آن نیوز رپورٹر رانا محمد عارف، خلیل چشتی، اظہر مغل، راشد پنواز شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ قاضی سجاد امین، محبوب خان، رئیس علی حسن، رئیس محمد اقبال مدنی نے شرکت کی۔ جلسہ کے آخر میں لنگر حسینی تقسیم کیا گیا۔ لنگر کا اہتمام چودھری محمد الیاس سینئر نائب صدر، انجمن تاجران خان بلہ محمد عامر، محمد نواز، محمد امین عباسی، محمد ساجد نے کیا۔ آخر میں حضرت پیر سید احمد قاسمی نے امت مسلمہ کے لیے خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کی دعا کی گئی۔ کوٹ غلام محمد سے مائی نمائندے محمد یامین خاص قلعے کی رپورٹ کے مطابق میروا کوٹ غلام محمد مین روڈ کے دونوں طرف جھاڑیاں اور درخت اس حد تک روڈ پر آ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف ٹریفک میں رکاوٹ بن رہے ہیں بلکہ آئے دن حادثے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ حیران کن طور پر روڈ پر تعینات بیلدار غائب ہے اور صفائی کا عمل مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مین روڈ کے دونوں طرف اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ راہگیروں اور گاڑیوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہاں تعینات بیلدار کئی ماہ سے غائب ہے مگر ان کی تنخواہیں باقاعدگی سے گھر بیٹھے جاری ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت، بیلداروں کی غیر حاضری اور جھاڑیوں کی بھرمار راہگیر اور مسافروں کے لیے یہ ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ انتظامیہ فوری ایکشن لے کر غیر حاضر بیلداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور روڈ کے دونوں طرف صفائی یقینی بنائی جائے۔ کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق کراچی MPA لیاقت آسکانی، سید جہاں-زیب شاہ، سید قائم علی شاہ، سید جہانگیر شاہ، حسین بروہی، حسن گلاچی، زاہد بلوچ سینئر رہنما اور کراچی کی مختلف علاقوں لوگوں نے وجہ سید نور علی شاہ کو فشرز کوآپریٹو
फिशेस कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर मुंतखब होने पर दिल मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाजिद सैयद नूर अली शाह अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए फिश माइक्रों के मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वजह सैयद नूर अली शाह जैसी शख्सियत का फिशर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर मुंतखब होना फिश माहिगीरों के लिए नेक शगुन अमल है। वजह सैयद नूर अली शाह की गरीब माहिगीरों के लिए हमेशा इनके मसले मसाइल के हल में काबिल तारीफ जदोजहद रही है। बहैसियत फिशर्स कोऑपरेटिव का डायरेक्टर वो अपनी जदोजहद इसी तरह जारी रखते हुए मसाइल के हल में अहम रोल अदा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।